میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں، شیطان کا کام ہے انسان کو غصہ دلا کر گناہ میں مبتلا کرنا، شیطان کا کام ہے انسان کو غلطی میں مبتلا کرنا، اس کی زبان کا غلط استعمال، اس کی آنکھ کا غلط استعمال، اس کے کان کا غلط استعمال کرائے۔ لیکن شیطانی کام کے جواب میں رحمت الہیہ بھی تو ہے نا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معافی کے دروازے رکھے ہیں، توبہ کے دروازے رکھے ہیں۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شیطان توبہ کرانے والے، توبہ کرنے والے بندے کے دل میں ایک شبہ ڈالتا ہے، میں اس شبہ کو توڑنے لگا ہوں۔ شیطان کہتا ہے پچھلی مرتبہ بھی گناہ کیا تھا، معافی مانگی، پھر توبہ ٹوٹی، اب پھر گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ اوے ایک بندے کی بندہ غلطی کرے، کسی کا حق کھائے، 2 سے 3 بار معافی مانگو تو چوتھی بار وہ بندہ بھی کہہ اٹھتا ہے، اوے تجھے شرم نہیں آتی، اوے کوئی حیا کر، بار بار غلطی کر رہا ہے۔ تو پھر وہ معافی نہیں دیتا کہ یہ بار بار کر رہا ہے، تو نے پچھلی بار گناہ کی معافی مانگی تھی، پھر توبہ کر لی، پھر معافی مانگ رہا۔ اللہ کس منہ سے معافی دے گا؟ تیرے لیے معافی شافی کوئی نہیں ہے، تیرے لیے مغفرت کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو، شیطان کے زہر بجھے تیروں میں ایک تیر ہے۔ یہ مسئلہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، ایک مسئلہ مخلوق کا ہے، ایک معاملہ خالق کا ہے۔ اللہ اور مخلوق میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق کا دماغ و دل، مخلوق کی وسعت و اسپیس و گنجائش ایک لیمیٹڈ ہے، ایک محدود ہے۔ 1 بار معافی، 2 بار معافی، 3 بار معافی، تو چوتھی بار پچھلی کا تانا بندہ ضرور دیتا ہے، پہلے بھی یہ کیا، پھر کر رہا، پہلے بھی یہ کیا، اب کر رہا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ رب العزت کے ہاں جس وقت معافی مانگے، توبہ کرے، سچے دل سے کریں، رب معاف کرتے ہیں، پچھلی غلطی کا تانا نہیں دیتے۔ اللہ کے ہاں پچھلی غلطی کا تانا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کہتے اسے ہیں۔ بندے کو 3 کیفیتیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ گناہ کو فوراً چھوڑے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ 3 باتیں دل میں آ جائیں، اللہ جو گناہ کر رہا اسے چھوڑ رہا ہو، میرے مولا جو غلطی ہوئی اس پہ شرمندہ ہو، اللہ میں نادم ہوں۔ نمبر 3 میرا ارادہ یہ ہے، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں توبہ نصوحہ ہے، پکی توبہ ہے۔ اس توبہ پہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، چاہے 1 نہیں 70 بار بھی بندہ توبہ کرے اور دل میں اسی 3 ارادوں سے، دل میں اسی مضبوط نیت سے توبہ کرے، اللہ معاف کرتے ہیں، پچھلی غلطی کا تانا نہیں دیتے۔ امام روم رحمہ اللہ نے مثنوی میں اسی بات کو یوں سمجھایا ہے، فرمایا باز آ ہر آنچے ہستی باز آ۔ آپ کس کیفیت میں مبتلا ہو، کس حیثیت میں ہو، آپ کے معاملات کیا ہے، غلطیاں کیا ہیں، نافرمانیاں کیا ہیں، خطائیں کیا ہیں، یہ نہ دیکھنا، توبہ کر لینا۔ جب آپ توبہ کر لو گے اللہ آپ کی توبہ معاف کرے گا۔ گر کافر گبر و بت پرستی بازا، تو نافرمان میں مسلمانیت کے دائرے سے باہر ہے، تو بت پرست ہے، آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معافی دے گا۔ اچھا معافی ملے گی، اب سوال اٹھتا ہے کہ توبہ ٹوٹے، غلطی نافرمانی ہو اور توبہ توڑ کے بندہ اللہ کے دربار میں آئے تو کیا کرے؟ فرمایا این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست۔ اللہ کے بندے یہ وہ دربار ہے، دربار خداوندی، یہ وہ دربار ہے جس دربار میں نا امیدی اور مایوسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نا امیدی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے ہیڈ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں، اپلیکیشن لے کر جائیں، ہو سکتا ہے ایکسپٹ ہو سکتا ہے رد کر دی جائے، ہو سکتا ہے میری درخواست منظور ہو سکتا ہے میری درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ فرمایا معافی کی اپلیکیشن لے کر دربار خداوندی میں آنے والا تو یہ ذہن نہ بنانا یہ معافی ریجیکٹ ہو جائے گی، یہ توبہ ریجیکٹ ہو جائے گی، اس توبہ کو دھتکار دیا جائے گا۔ فرمایا یوں نہیں، این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی بازا کا 1 نہیں 100 بار بھی تو نے توبہ توڑی ہو نا تو پھر بھی اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ پھر بھی معافی عطا فرماتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم ایک وقت مخصوص کے لیے آئے ہیں،
قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے دنیا میں مستقرن، ایک چھوٹا ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے مستقر فرمایا ہے۔ مستقر کہتے ہیں جہاں پر ٹھہرنے کی تھوڑی طلب کی جائے، جہاں پر رکنے کا چھوٹا سا ایک اسٹاپ کا سلسلہ آپ سمجھ لیں۔ اللہ نے دنیا کو یہ فرمایا ہے، کیوں؟ ہماری جو سفر کی ترتیب اور سواری کا آغاز ہے نا، وہ یہاں سے نہیں ہے، وہ عالم ارواح سے ہے۔ عالم ارواح کے بعد ہم ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا کے پیٹ میں آئے ہیں، دنیا کے پیٹ سے نکل کے قبر کی پیٹ میں جائیں گے، اور وہاں سے نکل کے آخرت میں، اور یا پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جیسے ہم عالم ارواح میں تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، ایک وقت تک تھے، ایسے ماں کے پیٹ میں آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، ایک مخصوص وقت تک تھے۔ ایسے ہم دنیا میں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ایک مخصوص اسٹاپ ہے، ایک ٹائم ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک لمحہ ہے، جب ہم اسے گزار لیں گے۔ پھر قبر ہے، اور قبر بھی ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، وہ بھی ایک وقت ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قرآن کہتے ہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ جب بندہ قبروں سے نکلے گا کہاں جائے گا؟ یا بندے کے لیے آخرت میں اچھا مقام ہے یا برا مقام ہے، اور جب وہ آخرت میں منتقل ہو جائے گا تو آخرت کی زندگی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جو عبدالآباد کی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو ہم دنیا میں خود کو ہمیشہ رہنا نہ سمجھیں، یہ بنیاد ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، پھر دنیا کی خواہشات کے تقاضے ماند پڑ جائیں گے، دنیا میں دل لگانے کی ہمیشہ کی ترتیبیں ماند پڑ جائیں گی، دنیا میں ٹھہرنا اور یہاں دل لگا کے اسی کو اصل سمجھنا یہ ماند پڑ جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اور ہم ذرا غور کریں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ غور کریں، اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ غور کریں۔ جب شادی نہیں تھی تو بندہ خود کو بچہ سمجھتا تھا والدین کی سرپرستی میں، اور سوچتے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے جدا ہو گئے، ہمارا کچھ نہیں بنے گا، ہمیں تو روٹی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہمیں کھانا کون کھلائے گا، ہمیں کپڑے کون پہنائے گا۔ لیکن ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جن کے زندہ ہے اللہ انہیں سلامتی عطا فرمائے، میں خصوصاً اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آج ہمارے بھی بچے ہیں، آج ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہی سمجھتے ہیں ہماری اماں اور ہمارے ابا ہمارا سب کچھ ہیں، لیکن جب ماں باپ دنیا سے اٹھ جائیں گے، کل یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی سب کچھ بن جائیں گے۔ یہ ایک سرکل چل رہا ہے، ایک ترتیب چل رہی ہے، اس کو ہمیشگی نہ سمجھیں۔ نمبر 2، دنیا میں کمایا ہوا مال ایک وقت مخصوص تک ہے۔ قرآن نے کہا ہے متاع الی حین، ایک مستقر اور ایک متاع الی حین۔ اب میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، ایک خاتون حضرت نوح علیہ السلام کے پاس دعا کرانے حاضر ہوئی، یہ اسرائیلی روایات ہے۔ انہوں نے کہا عرض کیا کہ اے نبی اللہ آپ میری اولاد کے لیے دعا کر دیں، بچپن میں فوت ہو جاتی ہے۔ تو ان نے پوچھا کہ مائی صاحبہ یہ بتا کتنی عمر میں بچے فوت ہوتے ہیں؟ اس نے کہا یہی 250 سال، 300 سال، 350 سال، بس یہ فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ عمریں تو 1000 سال کی تھی نا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی بندی ایک وقت وہ بھی آئے گا، ایک امت وہ بھی آئے گی جن کی اوسط عمر 60-70 سال ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے اعمار امتی من 60 الی 90، 60 سے لے کر 90 سال کے اندر اندر میری امت کی عمر ہے، اکا دکا کوئی اس سے اوپر چلا جائے، ورنہ بہت کم ہے، الا ماشاءاللہ، بلکہ الا عقل، اس سے بھی کم درجہ اوپر جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا اچھا ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگی اگر مجھے یہ عمر مل جائے نا، میں تو ایک سجدے میں گزار دوں، ایک سجدے میں گزار دو۔ پھر اس خاتون نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا، کہا اچھا بہت اچھے لوگ ہوں گے، ایک وقت کے لیے آئیں گے، نہ گھروں میں اپنا دل لگائیں گے، نہ دنیا میں خود کو مشغول کر پائیں گے، اور آخرت کی فکر ہوگی ان کو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، سب سے بڑے گھر انہوں نے بنانے ہیں، ساری محنتیں انہوں نے کرنی ہے۔ تو آج ہم اس جگہ ہیں، مستقر کو ہم ہمیشہ کا مقر دائمی سمجھ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک وقت ہے، ایک وقت۔
جب آپ عمارت بنائیں، اچھی بنائیں، خوبصورت بنائیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس طرح معاملہ رکھیں کہ اس عمارت میں آپ کو آخرت کی یاد آتی رہے۔ میں نے اپنا گھر بنایا، جب اس کے چھت بننے کی باری آئی نا تو سیلنگ دو طرح کی تھی۔ ایک سیلنگ وہ تھی جس کو فیش نہیں کہتے تھے، بڑی خوبصورت، اس میں بلب لگے اور یہ لائٹ اور یہ رنگ اور یہ رنگ، اور ایک بالکل سادی سی چیز ایسے یہاں مسجد کی ہے۔ تو اس طرح کی دو تھی نا، تو میں نے کہا کہ یہ سادی لگواؤں گا۔ تو ایک دوست ہے میرے، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب پیسے میں دیتا ہوں، آپ یہ لگوا لیں۔ میں نے کہا پیسوں کی بات نہیں ہے۔ کہتے پھر؟ میں نے کہا یار اتنا دنیا میں دل نہ لگاؤ کہ قبر بھول جائے، شادی ہوگی نا بس ضرورت پوری ہو گئی ہے، ایک نظر دیکھ کے میں سمجھوں گا کہ یار ہم نے آخرت جانا ہے، ہمیشہ کا گھر وہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران وقت بنے نا امیر المؤمنین، تو صحابہ کرام کو بٹھایا کہ میری ایک ذاتی رائے میں مجھے مشورہ دو۔ سب بیٹھ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اب میں نے فیصلے کرنے ہیں، حکومت کا انتظام و انصرام سنبھالنا ہے، مجھے کوئی ایسی بات کر دیں جو میں اپنے سامنے لکھوا لوں اور جب فیصلے کی کرسی پر بیٹھوں اسے دیکھوں تو کسی پر ظلم نہ کر پاؤں، انصاف کروں۔ تو سب کے مشورے سے ایک لفظ لکھا گیا، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت کو یاد کر لو، یہ سب سے افضل چیز ہے بندے کے انصاف کرنے کے لیے۔ موت کو سامنے رکھ لو، آخرت کو سامنے رکھ لو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں۔ مجھ سے ان کا ایک تعلق ہے، کبھی کوئی مسئلے پوچھ لیتے ہیں تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ ماہ رمضان میں کون سی نیکی کروں؟ تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو میں نوافل بتاؤں، یہ اللہ ہمیں ایک ہی نہیں پڑھنی، اس کو میں تسبیح بتاؤں، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، اس کو میں کوئی وظیفہ دوں۔ میں نے کہا یار ایک ہی نیکی کرنا کہ اس مہینے میں گناہ بالکل نہ کرنا۔ بھاوے بھائی تسبیح پڑھتے بھاوے نہ پڑھ، چاہے تو نے کوئی تسبیح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس مہینے گناہ بالکل نہ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ادھا تو کم فائدہ تھی گیا نا۔ تو میرے دوستو، ہمیں خود اپنے اندر کچھ ول پاور جسے کہتے ہیں نا، ہمیں کچھ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں عقل مند ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گوشت کسائی سے ملتا ہے اور مٹھائی مٹھائی والے سے ملتی ہے، اسی طرح دین دیندار سے ملتا ہے اور دنیا دنیا دار سے ملتی ہے۔ تو ہم دین کے مسئلے میں صرف داڑھی کو دیکھ کر مسئلہ مان لیں نہ بابا، جس طرح آپ جان کے لیے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، اپنے ایمان کے لیے جید سے جید عالم بھی ڈھونڈ لیا کریں، تاکہ اس تک آپ کی پہنچ بھی ہو اور آپ کی آسانی بھی ہو، اور آپ پھر مسائل سنیں بھی، پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، سمجھائیں بھی، تاکہ اپنے گھر تک، اپنے معاملات تک تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم دین پر کتنے عمل پر آ بیٹھے ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ اس کے لیے بنیادی طریقہ آپ کو بتاؤں، جو جمعے کا مسجد میں آپ کا خطبہ ہوتا ہے نا، جمعے والے دن، خطبے سے مراد بیان جو اردو میں آپ کے مولوی صاحب بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کو شروع سے لے کر آخر تک سننے کی ترتیب بنانا شروع کر دیں، آدھے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ جو مولوی صاحب بیان کرتا ہے نا جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے، اس کا اردو والا بیان شروع سے آخر تک سننے کی ترتیب بنائیں۔ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جو شروع سے آخر تک سنتے ہیں؟ مجھے ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور ہم بولتے علماء پہ صاحب کو تو مسئلہ ڈسو ہی نہ، بھائی نواں مسئلہ آ گیا، نیا مسئلہ ہے۔ بابا نیا نہیں ہے، 100 دفعہ مولوی 10 تھک گئے، مولوی تھک گیا، تم آپ پہلی دفعہ مرتبہ سن رہے ہو۔ یقین مانے، میں اپنی بات تو نہیں، میں تو عوام کو اپنی مسجد میں ایسے لائن اوور کیا ہوا ہے کہ تم آؤ گے تو میں بیان کروں گا، اور تم نے نہیں آنا تو میں نے جمعے کی تقریر نہیں کرنی، میں نے صرف خطبہ نماز پڑھانا ہے۔ یہ میں طے کیتا ہوا اپنی مسجد، میری مسجد میں مقتدی آئیں گے تو بیان کروں گا، نہیں آئیں گے ایک نہ 10 دفعہ نہیں کروں گا، صرف خطبہ اور صرف نماز۔ لیکن ہر خطیب کو تو یہ کام نہیں ہوتا نا، انہیں بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو خطیب صاحب اس وقت بیان شروع کرتے ہیں جب اسپیکر بھی خود لگائے گا اور اپنا پکھا آپ چلا بند کر کے شدہ باسی، بس پتہ نہیں دوسرا کوئی چاچا بڈھا کو ایک آیا بیٹھا بتایا بیٹھا ہوئے، بس اور کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ جوانوں میں دیکھ لیں، آپ کے دین سے لگاؤ کے لیے ہر جمعے میں وہ بیان کر رہے ہیں، آپ شروع سے آخر تک بیان سننا شروع کر دیں، اپنی ترتیب بنائیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ میں مختصر سے مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 دن کے بعد ہم نمازی ٹھاٹھ کے نہیں، 8 کے تو بنے ہوئے ہیں نا، کچھ نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے، کچھ ہوتے ہیں 8 کے، اور کچھ ہوتے ہیں 360 کے، اور کچھ ہوتے ہیں کھاٹ کے۔ 4 نمازی ہیں۔ جو نمازی ٹھاٹھ باٹھ کے ہیں نا، وہ ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو 8 کے ہیں، 8ویں دن جمعہ آتے ہیں تو جمعے کی پڑھتے ہیں، اور کچھ نمازی ہیں 360 کے، وہ 360 کا معنی سال بعد، وہ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، اور کچھ ہیں کھاٹ کے، چارپائی جنازے کی اٹھا کے جاتے ہیں تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو نہ کھاٹ والے بنے، نہ 360 والے بنے، نہ 8 والے بنے، ٹھاٹ باٹ والا بندہ بننے، اور ہر وقت نمازی بن کے رہے نا، تو نمازی ہوگا تو بات بنے گی۔ یقین مانے جو مستقل گھر بار کے نمازی ہوتے ہیں نا، جس کی جہاں گھر میں عورتیں بھی با نماز ہوں اور صوم و صلات کی پابند ہوں اور مرد بھی، اس گھر میں آپ کو کبھی کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پری، کوئی جادو، کوئی شیطان کے فتنے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ جادو، جن، فتنے انہی کو ملتے ہیں جن کا نماز روزے کے ساتھ ٹکے کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ مجھے ایمان سے بتائیں ذرا، ایک بندہ پولیس آفیسر ہے، تھانے میں روزانہ آتا اور جاتا ہے، چور نے اسے نہیں پکڑنا، اسے پکڑنا ہے جو سادہ سا بندہ جا رہا ہے، ہاں بھائی جے پیج کے سے بھی کاٹ دے، تو چور اسے پکڑے گا جس کا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، اور جن کا اس پولیس کے ساتھ واسطہ ہے چور اسے بھی نہیں پکڑے گا، ورنہ تو یہ میری چھترول ہوگی، یہ تو ڈرے گا۔ شیطان بھی چور ہے ایمان کا۔ جب آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، دین کے ساتھ تعلق ہوگا، نماز کے ساتھ، شیطان آپ کو کبھی نہیں چھیڑے گا۔ اور جب آپ کی یاری ہوگی سنما والوں کے ساتھ، آپ کی یاری ہوگی دین داروں کے بنیاد پہ دنیا داروں کے ساتھ، دین داروں کے بجائے، تو شیطان تو گلے کڑی پاؤنی ہے، اللہ میں گلے ملے گا شیطان۔ ایسے ایسے جن آئیں گے جیسے جن آنے کا حق ہو۔ پھر رات لے بندے دی کھٹڑے بھی ہل سن، رات لے اڈیل پئیے سے میں کو، پھر اڈیل ہی پوسی، پھر ادھر ادھر کے معاملات بھی ہوں گے۔ ہم جب خود دیندار بنیں گے تو سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ ایک دن پیش آیا، کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا تو ایک لڑکی سے اس کی یاری لگ گئی، دوستی لگ گئی۔ وہ دوستی، ان کی ریلیشن شپ اب جو ہے نا وہ رشتے میں بدلنے پر بات آ گئی، بھی شادی کرنی چاہیے۔ دونوں طرف کے ماں باپ بھی راضی ہو گئے، اور جب بات آئی نا رشتے پر، اور جب دین کی بات چلی تو لڑکی قادیانی نکلی۔ تو لڑکے نے اسے جا کر کہا کہ ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، تو مسلمان ہو جا۔ وہ ہنسنے لگی، انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا جی تو کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا جی میں تو کلمہ پڑھتی ہوں۔ قادیانی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، قادیانی اسی اذان کے قائل ہیں، اگرچہ قانونی طور پہ دے نہیں سکتے، اگرچہ قانونی طور پہ اب کلمہ کی دعوت کو دے نہیں سکتے، تو ان کی چوری پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتی ہوں، اذان کی قائل ہوں، 6 کلموں کی قائل ہوں، میں مسلمان ہوں، تم مجھے کیوں کہتے ہو مسلمان میں داخل ہو جاؤ؟ اب اس بات پر نکتہ آ جاتا ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں کہا کہ دیکھو آپ کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن آپ جو کلمہ پڑھتی ہیں نا وہ لفظ ہمارے ہیں، مطلب تمہارا کچھ اور ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ نبی ماننا ضروری، حضرت عیسیٰ نبی ماننا ضروری، حضرت یوسف و یعقوب، زکریا و دانیال، ابراہیم و اسماعیل، انہیں نبی ماننا ضروری۔ حضور پاک کے لیے 2 چیزیں آ جائیں گی، نبی بھی مانیں گے، آخری نبی بھی مانیں گے، اب نیا نبی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا کلمہ رائے گاں جائے گا جب تک ختم نبوت نہیں مانو گے، آپ کی اذان برباد جائے گی جب تک ختم نبوت نہیں مانو گے۔ آپ کے 6 کلمے کیا 60 کلمے بھی پڑھ لیں، آپ کا ایمان نہیں بنے گا جب تک اس کلمے والے کو خاتم النبیین نہیں مانو گے۔ میرے دوستو، اگر ختم نبوت کا انکار ہو جائے نا تو ہم قادیانیوں کو یہی سمجھاتے ہیں، جو ان کی عوام ہوتی ہے نا انہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مربیوں نے، قادیانی کے مولوی کہتے ہیں مربی، ہمیں کہتے ہیں تمہارے مربیوں نے تمہیں پھدو لگایا ہوا ہے، 56 نمبر کی ٹھاپ دی ہوئی ہے تمہیں ان نے گمراہ کر رکھا ہے، اور کفر کو مزین کر کے تمہیں اسلام دکھا رکھا ہے۔ تم سادے بندے ہو، تم کبھی غور کرو، یہ ختم نبوت کا تاج رسول اللہ سے کھینچنے کی سازش ہے۔ کیوں؟ قادیانی جو ہیں ہم سے ایک بات کرتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا معنی ہے حضور پاک کے بعد نبوت کا فیض سوکھ گیا ہے، تم نیا نبی میں نہیں ماننے دیتے۔ تو میں نے ایک قادیانی سے کہا کہ سوکھ گیا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے جو تم کہتے ہو حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، تو نبوت کا فیض تو خشک ہو گیا۔ تو میں نے کہا اچھا اس وجہ سے تم نے نیا نبی مانا تاکہ فیض جاری رہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اچھی پٹی تجھے شیطان نے پڑھائی ہے، چلو ایک سوال میں پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا جی مرزے کے بعد کوئی نبی آئے گا تم میں؟ چلو جو مرزا ہے اس کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ اب وہ میرے منہ کو دیکھے، میں نے کہا یار مجھے بتا دے مرزے کے بعد کوئی نبی آئے گا؟
کب آئے گا، کیسا ہوگا، کوئی نشانی، کوئی وشانی، کوئی علامت، کوئی تعارف، کوئی انٹروڈکشن، کوئی وضاحت، کوئی تشریح، کوئی مثال ہے تمہارے پاس؟ اب خاموش ہے۔ میں نے کہا بھائی حضور پاک کے بعد تو ہم کہتے ہیں نیا نبی نہیں آئے گا، جب نہیں آئے گا تو نشانی کیا ہے؟ ہاں دجال آئیں گے، حضور نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، حضور نے فرمایا 30 دجال آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، ہر بندہ یہی گمان کرے گا بابا میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی نبی شبی نہیں ہوگا، آخری نبی میں ہوں۔ ہمارے پاس تو بات پوری ہے، جو تم کہتے ہو حضور پاک کا فیض مسلمانوں نے سکھا لیا ہے اور آخری نبی کا ہے، چلو اب تو بتا تیرے مرزے کا فیض جاری ہے، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا یا سوکھ گیا ہے؟ اب وہ جواب نہ دے۔ اگر وہ کہتا ہے نا کہ نبی جاری ہے تو وہ پھنسے گا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نبی جاری نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا فیض تو سوکھ گیا ہے۔ میں نے کہا پرنالا پھر وہیں آ کر ٹھہر گیا ہے۔ بھئی میں نے کہا حضور پاک آخری نبی ہے، تو نے کہا جی مرزا آخری نبی ہے، اب اس کے لیے کوئی دلیل لے کرا۔ اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ ان کے پاس کوئی جانے کی جگہ ہوتی ہے، نہ بھاگنے کے لیے پاؤں رکھنے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، فضول سی فضول پٹیاں پڑھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا